جنرلی کسی کو ریکمینڈ کریں تو وہ 1600 کیلوریز جو ہے پر ڈے فیمیلز کے لیے ہیں اور تقریباً 2000 جو ہے وہ میل کے لیے ہیں. ڈائٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از ڈاکٹر نعمان اینڈ ویلکم ٹو آور نیو پوڈ کاسٹ. آج کل سب سے زیادہ ٹرینڈنگ سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، ہاؤ ٹو لوز ویٹ، وزن کو کیسے کم کیا جائے. پہلے صرف فیمیلز جو ہے وہ ویٹ کانشیس ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل نوجوانوں کے زیادہ فرمائش آ رہی ہے کہ ڈائٹنگ اور ویٹ لاس پر ایک پوڈ کاسٹ کیا جائے. اوبیسٹی یعنی موٹاپا، اس کی بہت زیادہ پیچیدگیاں ہے، جیسا کہ دل کی بیماریاں یعنی ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، شوگر، جس کا ذکر ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کی بیماریاں یعنی آسٹیو آرتھرائٹس، مینٹل ہیلتھ ایشوز یعنی ڈپریشن اور انگزائٹی، بانجھ پن یعنی انفرٹیلیٹی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے ہم نے ویٹ لاس اور ڈائٹنگ کو سلیکٹ کیا ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہماری مہمان ہے مس سیدہ ثنا شاہ، جو کہ لیکچرر ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ہیومن نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ میں. وی ویلکم یو اینڈ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. اچھا ثنا، پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر لوں. ہمارے ایک کزن ہے تو وہ کورین نیشنل ہے، تو ان کے جو فادر ان لا ہے وہ جاپانیز ہے. تو وہ آئے تھے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے ایک کویسچن مجھ سے پوچھا کہ انگلش تو ان کو نہیں آتی تھی، لیکن گوگل ٹرانسلیٹر کے تھرو تو انہوں نے کہا کہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں یا ادھر سوات میں آپ کے لوگوں کے جو بیلیز ہیں، مطلب اوبیسٹی، اس کی وجہ کیا ہے. تو لیٹرلی جواب میرے پاس نہیں تھا. تو آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے پبلک کا بھی یہی ڈیمانڈ تھا ڈے ون سے کہ اس ٹاپک پر ایک پوڈ کاسٹ کیا جائے. تو سٹارٹ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا ہوتا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، موٹاپا بیسکلی جب ہماری باڈی میں ضرورت سے زیادہ چربی جمع ہو جاتی ہے تو ہم موٹے ہو جاتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندہ موٹاپے کا شکار ہے؟ اس کے لیے کوئی پیمانہ؟ WHO کا ایک پیمانہ ہے جس سے ہم موٹاپے کا پتہ لگا سکتے ہیں، جسے ہم BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ رینجز ہیں. نارملی جو WHO ریکمینڈڈ ہے گلوبلی وہ 18.5 سے اگر آپ 24.9 کے بیچ میں فال کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ آئیڈیل ہے. ہمارے جو ایشینز ہیں یا بیسکلی جو پاکستانی ہیں خاص کر، تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم آئیڈیل BMI رینج میں تو فال کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیٹ پھر بھی نکلا ہوا ہوتا ہے، ہمارا ویٹ پھر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اب جو نئی سجیشن آئی ہے تو ایشینز کے لیے 22.9 سے نیچے جو ہے آپ کا جو ہے وہ آئیڈیل ویٹ ہے، اسی کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، یعنی 18.5 سے 22.9 کے بیچ میں. یہ ہمارے لیے ایشینز کے لیے آئیڈیل ویٹ ہونا چاہیے. اور اگر باڈی ماس انڈیکس ہم کیلکولیٹ کریں گے، وہ تو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، ہم لنک میں بھی شیئر کر دیں گے، لیکن آڈینس کو اگر آپ بتا دیں اس کا فارمولہ نارملی کیا ہوتا ہے. جی، باڈی ماس انڈیکس کا جو فارمولہ ہے وہ ویٹ ان kg ڈیوائڈ بائی ہائٹ ان میٹر اسکوائر ہے. سمپلی اگر آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو آپ گوگل میں سمپل اگر BMI کیلکولیٹر لکھ دیں گے تو آپ کے پاس فارمولہ آ جاتا ہے، اس میں آپ اپنا ویٹ اور ہائٹ پٹ کر کے، یہ بیسکلی آپ کا جو ویٹ ہے وہ آپ کے ہائٹ کے مطابق زیادہ ہے، کم ہے یا نارمل ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے. مطلب BMI کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف اپنے وزن اور اپنے ہائٹ کا پتہ ہونا چاہیے. نیوٹریشن یعنی غذائیت کا مطلب کیا ہے؟ نیوٹریشن بیسکلی وہ سائنس ہے، وہ پروسیس ہے جس میں ہم فوڈ لیتے ہیں اپنی باڈی کو انرجی دینے کے لیے، اپنی باڈی کے پروسیسز کو فلفل کرنے کے لیے اور سروائیول کے لیے. جی. اچھا، یہ نیوٹریشن کا اوبیسٹی یعنی موٹاپے سے کیا تعلق ہے؟ نیوٹریشن جو ہے چونکہ اس میں ہم فوڈ انٹیک لیتے ہیں، تو جب آپ کوئی بھی ایک نیوٹرینٹ یعنی کاربوہائیڈریٹ یا فیٹ کی انٹیک کو زیادہ کر دے تو ایکسیس آف کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ایکومولیٹ ہو جائے گا ایڈیپوز ٹیشو میں ان فارم آف فیٹ. اور اسی طرح اگر آپ ڈائریکٹلی فیٹ کی انٹیک آپ کی زیادہ ہوگی تو وہ بھی ایز اے فیٹ. مطلب اس کے مثال بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، اگر آپ ایک چیز زیادہ کریں گے اور اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی
فیٹس یا کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو جائیں گے اور وہ اوبیسٹی. ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بیسکلی 3 جو میجر نیوٹرینٹس ہیں, پروٹینز ہیں, فیٹس ہیں اور کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو کوئی بھی اگر ایک نیوٹرینٹ اس کی انٹیک ہم زیادہ رکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیں کانسیکوینسز کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس میں فیٹ اور اگر کاربوہائیڈریٹ ان دونوں کی انٹیک آپ زیادہ رکھتے ہیں تو آپ اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں. تو مطلب یہ موٹاپے کی یہ سوال تھا ہمارا, موٹاپے کی وجوہات تو اس میں سالو ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا, ہماری کیلوریز انٹیک جو ہے وہ نارملی کتنی ہونی چاہیے؟ بیسکلی جو WHO کی ریکمنڈیشنز ہیں تو فیمیل کے لیے کوئی بھی ایوریج فیمیل, یعنی اس میں ابھی ڈفرینٹ فیکٹرز انوالو ہیں, لیکن اگر ہم ایوریج یا ایسے ہی جنرلی کسی کو ریکمینڈ کریں تو وہ 1600 کیلوری جو ہے پر ڈے فیمیلز کے لیے ہیں اور تقریباً 2000 جو ہے وہ میل کے لیے ہیں. یہ ایوریج ہیلدی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ویٹ مینٹین رہے. اور اگر آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو پھر آپ اس سے تقریباً 500 کیلوریز آپ مائنس کریں گے اور وہی آپ کا پھر جو ہے وہ کیلوری ریکوائرمنٹ ہوگی. جی جی. اب آتے ہیں جو بہت زیادہ ٹرینڈنگ ایک ورڈ ہے ڈائٹنگ. ڈائٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ڈائٹنگ کا جب آپ کسی سے بھی اگر یہ پوچھیں یا سنیں تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ مطلب کھانا پینا چھوڑ دینا. ڈائٹنگ بیسکلی ڈائٹ جو ورڈ ہے وہ خوراک سے نکلا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کی ڈائٹ کیا ہے, آپ اس کو سمپلی آپ کے جو دن بھر کے میلز ہوتے ہیں آپ وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. جو بیسکلی ہم ڈائٹنگ کو جس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ ہے بس ویٹ لاس. تو سب سے پہلے تو یہ چیز غلط ہے. ڈائٹنگ از سمپلی جو آپ دن بھر کے جو آپ کے ڈفرینٹ میلز ہیں, بریک فاسٹ ہے, لنچ ہے, اسنیک ہے یا ڈنر ہے, اس میں آپ کیا لیتے ہیں, دس از ڈائٹنگ. پھر ڈائٹنگ آپ کی جو ہے وہ اسپیسیفکلی ویٹ لاس کے لیے, ویٹ گین کے لیے ڈفرینٹ ڈائٹنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ کنڈیشنز, ہیلتھ کنڈیشنز کے لیے ڈفرینٹ ڈائٹنگ ہوتی ہے. تو مطلب ہم ڈائٹنگ جو ہے وہ ویٹ لاس پر فوکس کریں گے, جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے وہ ویٹ لاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وزن کم کرنے کے لیے بیسٹ ڈائٹ کون سا ہے؟ اسپیسیفکلی کوئی بھی ایسی ڈائٹ نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا فوڈ نہیں ہے. بہت زیادہ جو ہے یہ متس گوگل پہ پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے کوئی بھی ایک اسپیسیفک فوڈ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جس طرح گرین ٹی ہو گئی یا کلونجی یا اس طرح کا کوئی بھی اسپیسیفک فوڈ اٹھا کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ صبح دوپہر شام لیں گے تو آپ کا ویٹ لاس. ایز سچ کوئی بھی فوڈ نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کمبائنڈ ایفرٹس کرنی ہوتی ہے. آپ کو جو ہے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنی دن بھر کی ڈائٹ, اس میں پھر ہمارے پاس بیسکلی 6 فوڈ گروپس ہیں. ہر ایک فوڈ گروپ سے یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ہر ایک فوڈ گروپ سے فوڈ لے رہے ہیں. آپ کی واٹر انٹیک, آپ کا اسٹریس لیول, آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں. تو ڈفرینٹ فیکٹرز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. کوئی بھی اس کو انشاءاللہ پھر اینڈ میں کنکلوڈ کریں گے, لیکن کیا کوئی خاص خوراک ہے جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو ڈاکٹر صاحب بتایا کہ کوئی ایک خاص خوراک نہیں ہے. آپ نے ہر ایک جو فوڈ گروپس ہے اس سے لینا ہوتا ہے کوانٹٹی میں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. کوالٹی اور کوانٹٹی آف فوڈ میٹرز. جی, مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کتنا کھا رہے ہیں, آپ کب کھا رہے ہیں. کب کھا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, کیا ایکسرسائز ضروری ہے ویٹ لاس کے لیے؟ ضروری نہیں ہے لیکن بینیفیشیل ہے. اگر آپ صرف ڈائٹنگ کریں یعنی ویٹ لاس کا جو ڈائٹ ہے, ڈائٹ پلان آپ فالو کریں, اس سے بھی آپ کا ویٹ لاس ہوگا, لیکن اس کے ویسے ریزلٹس یعنی ہیلتھ وائز, کیونکہ جو ایکسرسائز ہے وہ ویٹ لاس ڈائٹنگ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ ویٹ لاس ڈائٹ پہ ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو لیتھارجی فیل ہوتی ہے. آپ کی جب آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے تو آپ کی اسکن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس اسکن کو ٹون کرنے کے لیے, آپ کی انرجی بوسٹنگ کے لیے, آپ کے موڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے, گڈ سلیپ کے لیے, تو ایکسرسائز تو مسٹ ہے. وہ تو آپ کا ایک جو ہے وہ لائف لانگ آپ کی لائف سٹائل میں یہ چیز ہونی چاہیے, اور ویٹ لاس کو یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے. کنسسٹنسی سے مطلب ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے.